السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں بلانے کے لیے، کیونکہ مجھے آج بہت مزہ آیا. لیکن مجھے پیرنٹس کی تالیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے شاید ان کو بالکل مزہ نہیں آ رہا ہے. مجھے لگ رہا تھا مجھے ہی سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ ان بچوں کے لیے نظر آ رہا تھا کہ دنوں کی نہیں ہفتوں کی محنت ہے جو آج ان لوگوں نے یہ پروگرام کیا. پلیز ایک دفعہ زور سے تالیاں بجا دیں ان بچوں کے لیے. ہاں دیکھا، بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ بچی ہے. اچھا، کچھ تھوڑی باتیں. پروگرام بہت اچھا تھا، ان لوگوں نے بہت زبردست پریزنٹ کیا. نیچے بھی جتنے بھی پروجیکٹس وغیرہ تھے آج. لیکن میں تھوڑا سا پیرنٹس سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج کل میرا فیوریٹ ٹاپک ہو گیا یہ. میرے 3 بچے ہیں. ایک میری بیٹی 18 سال کی ہے، بیٹا میرا 16 سال کا ہے، ایک چھوٹے صاحب یہاں آپ لوگوں کو نظر آ ہی رہے، یہ 7 سال کے ہیں. تینوں مختلف اسکولوں میں گئے. بیٹی جو تھی وہ یہیں طارق روڈ میں ایک اسکول پہ گئی تھیں. بیٹا کلاس 6 تک سینٹ مائیکلس میں گئے تھے. اس کے بعد ہم نے اپنے گھر کے پاس ایک اسکول میں داخل کرایا تھا، کیونکہ ہمیں کیمبرج نہیں کروانا تھا. میٹرک سسٹم ہمارا ڈیسیجن، اپنا ڈیسیجن. یہ ماشاءاللہ اسلامک اسکول میں ہیں اور یہ ان حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو تینوں بچوں نے مختلف تعلیم حاصل کری، لیکن یہ فیصلہ ہم دونوں ماں باپ کا تھا. ایک نے آغا خان بورڈ سے میٹرک کیا، ایک نے سندھ بورڈ سے میٹرک کیا. یہ اب پتہ نہیں کون سے بورڈ سے میٹرک یا او لیولز یا جو بھی کریں گے، ہمیں ابھی نہیں پتہ. لیکن ڈیسیجن ہمارا تھا. اور میرا جو نظریہ ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے اسکول میں جب میں جاتی تھی، مجھے جو واضح فرق نظر آتا تھا میرے اندر اور کچھ اور پیرنٹس کے اندر، کہ کیونکہ میری چوائس تھی کہ میرا بچہ کون سے اسکول میں جائے گا. میں نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو آل گرلز اسکول میں ڈالا. میں نے اپنے بیٹے کو پہلے ایک بڑے اسکول میں ڈالا، پھر میں نے کہا نہیں او لیولس نہیں کروانا، میٹرک کروانا ہے. ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے، آپ لوگوں کی اپنی چوائسیز ہوں گی. جب آپ لوگ ایک فیصلہ کر لیں اور آپ لوگ اس اسکول کا انتخاب کر لیں، بی کانفیڈنٹ اباؤٹ یور ڈیسیژن. اس کے اندر پلیز کوئی شک و شبہات نہ لے کر آئیں. اس سے آپ کو کوئی مطلب وہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے بچے کنفیوز ہو جائیں گے. یہ میں واقعی میں بتا رہی ہوں، کیونکہ میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ کیونکہ جن کے ماں باپ کانفیڈنٹ نہیں ہے اباؤٹ دا ڈیسیژن دے ہیو ٹیکن، وہ جو سارا کنفیوژن ہے نا وہ بچوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے. کیا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے صحیح مطلب اگر میں اپنے بیٹے کو کہہ دیتی کہ اوہ ہو غلطی ہو گئی، میٹرک میں ڈال دیا، سینٹ مائیکلس اتنا اچھا اسکول تھا، یہ تو اب گلشن کے ایک چھوٹے سے اسکول میں ہے، تو وہ اس کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا. If you take a decision and if it's your decision not your child's decision, be confident about it. اس کے بارے میں پلیز کنفیوژن نہ لیں. اور ایک دوسری چیز جو میں نے ایک بہت عام دیکھی ہے آج کل، اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیونکہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے، مطلب میں جب چھوٹی تھی، بہت پرانی بات ہے، 1980s کی بات میں کر رہی ہوں، مجھے نہیں یاد کہ ہمیں اجازت بھی تھی کہ ہم اپنے اساتذہ کے بارے میں کوئی شکایت اپنے پیرنٹس کو کریں. اور اگر ہم کرتے تھے تو ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ ہاؤ ڈیئر یو کمپلین آف یور ٹیچر. اور مجھے ہوتا تھا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ اگر ہم کوئی بات بتا رہے ہیں کہ ٹیچر اچھا نہیں پڑھا رہی یا یوں نہیں کر رہی، یا ہم کوئی بدتمیزی سے بات کریں تو امی ابا نانی نانا سب سے، خالہ ماموں سب سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی. اتنی بدتمیزی. مطلب والدین کے بعد تو رتبہ ہی اساتذہ کا ہے، ان کو روحانی والدین کا رتبہ دیا گیا. تو اب اس وقت بڑا برا لگتا تھا کہ یار یہ امی ابا تو ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، ہم ان کو بولے بھی جا رہے ہیں اور یہ ہو. لیکن پھر اسی طرح ہم نے اپنے اساتذہ کا عزت بھی کری اینڈ وی نیور مس بیہیوڈ ود دیم. آج کل اور مجھے یہ لگتا تھا کہ یار یہ امی ابا کیوں نہیں ہماری بات سن رہے، یا وہ کیوں نہیں ٹیچر سے شکایت کر رہے یا کچھ. بعد میں پتہ چلا ایسی بات نہیں ہے. ان کے جو کنسرنز ہوتے تھے وہ ٹیچرس تک پہنچا دیتے تھے، بٹ ناٹ ان فرنٹ آف اس، اینڈ دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ دے ڈیڈ. آج کل جو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول لینے جائیں، پیرنٹس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بچوں کے سامنے ہی ٹیچرس سے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. پلیز ایسا نہ کریں. ہماری تربیت میں یہ نہیں تھا، ہمارے کلچر میں یہ نہیں تھا. اگر آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ایسے والدین نہیں ہوں گے، لیکن میں 3 الگ الگ اسکولوں میں جاتی ہوں. مطلب بیٹی تو میری کالج میں آ گئی ہے، لیکن میں 3 مختلف اسکولوں میں گئی. یا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ ایک اسکول کی بیماری ہے. یہ مجھے ایک جنرل بیماری لگ رہی ہے ہمارے معاشرے کی، کہ ہم لوگ ہر چیز کا نیگیٹو دیکھنے پہ اتنے مصروف ہو گئے نا کہ ہم پازیٹیو کی طرف بالکل دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. اور ایک اور بات، جب بچے پرفارمنس دیتے ہیں بہت اپریشیٹ کیا کریں. مطلب آئی ریممبر میں ہر چیز میں حصہ لیتی تھی، اور جو چیز مجھے آگے اور مجھے کانفیڈنس دلاتی تھی نا وہ لوگوں کی تالیاں ہوتی تھی.
اور یہ کہ اگر کوئی آپ کو بعد میں اپریشیٹ کر دے, آپ کو کوئی پروجیکٹ پسند آیا اس کو اپریشیٹ کرے, اگر آپ کو اس میں لگ رہا ہے کوئی کمی ہے الگ سے کان میں بتا دیں. اگر آپ کو کوئی بات بتانی ہے اس بچے کو کہ ہاں بھی یہ بھی تم اس میں ایڈ کر لو اچھا ہو جائے گا, ڈو ناٹ اس کو سب کے سامنے کرٹیسائز نہیں کریں, پلیز کرٹیسائز نہیں کریں. اور میرے 3 بچے ہیں, میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا. آپ لوگ میں سے کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ بچے ہیں؟ کیا آپ کے سارے بچے ایک ہی نیچر کے ہیں؟ تینوں بہت ہی کانفیڈنٹ بولنے والے, یا تینوں جو ہیں انگلش میں اچھے, یا تینوں میتھس میں اچھے؟ ہم ایز اے پیرنٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کون سا بچہ کس چیز میں اچھا ہے اور کس چیز میں کم ہے. میرے 3 بچے ہیں. میری بڑی بیٹی بہت کانفیڈنٹ ہے, اس کو آپ کہیں پہ بھی کھڑا کر دیں وہ بہت اچھی سی تقریر سنا دے گی. اور جو میرا بیچ والا بیٹا ہے وہ کچھ بھی نہیں بولے گا, آپ اس کو کھڑا کر دیں گے وہ صرف اسمائل دیتا رہے گا, وہ بول ہی نہیں سکتا. اور وہ لیکن وہ میتھس کا جینیس ہے, اس کو ٹیچرس میتھس کیلکولیٹر کہتی ہیں. تو ایز اے پیرنٹ میں نہیں سمجھتی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ہے جو میرے بچوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہوگا. ڈو ناٹ, میں آپس میں اپنے بچوں کو کمپیئر نہیں کر سکتی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ فیضان تم وانیہ کی طرح کیوں نہیں بولتے, کیونکہ آئی نو ہی ڈز ناٹ ہیو دیٹ نیچر. جب میں آپس میں اپنے ہی 3 بچوں کو کمپیئر نہیں کر سکتی, ہاؤ کین یو کمپیئر اٹ ود ادر چلڈرنس جو کہ ایک ادر فیملی میں ہیں؟ ہر بچے کا کانفیڈنس لیول, ہر بچے کا پڑھائی کا لیول, ہر بچے کا آگے بڑھنے کا ٹائم سب الگ ہے. اپنے ہی بچوں میں مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھے فار ایگزامپل ان بچوں نے بہت ساری نظمیں یاد کی ہوئی تھیں, ایک بچی ہوگی جس نے شاید ایک دن میں یاد کر لی ہوگی, لیکن ایک بچہ ہوگا جس نے ایک ہفتہ لگایا ہوگا یاد کرنے میں. تو کس نے محنت زیادہ کری؟ جس نے وہ ایک ہفتہ لگایا, کیونکہ اس کو مشکل ہو رہی تھی وہ کام کرنے میں. سملرلی سائنس کے کانسیپٹس ہو سکتا ہے وہ جو جس کو یاد کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا اس کو سائنس کے کانسیپٹ یوں یاد ہو گئے ہوں. ڈونٹ نیور کمپیئر چلڈرن ود ایچ ادر. مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا میتھس یوں فر جواب دے دے گا, بیٹی نہیں دے گی, اور میں اس کو اگر اس بات پر ڈانٹنا شروع کر دوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نعمت دی گئی ہے. اسی طرح تمام بچے الگ ہیں, ایک بچہ جلدی آگے بڑھ جاتا ہے, ایک بچہ دیر, دے ول گیٹ دیر ان ٹائم. ان کو بک اپ کریں, ان کا حوصلہ بڑھائیں, ان کی تعریف کریں. آپ لوگ جو لوگ آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں, اگر باس بک اپ کر رہا ہو یا کوئی آپ کو ریوارڈ دے رہا ہو یا آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا, غلطی ہو گئی, ٹھیک کر لو, انسان ہی ہو, اس پہ کام اچھا زیادہ ہوتا ہے. یا وہ 24 گھنٹے آپ کو کہتا رہے تمہیں تو کام ہی نہیں آتا کرنا, پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں یہاں پہ رکھ لیا ہے, ایک تو میں سمجھا کے تھک گیا ہوں, ہو نہیں رہا, یا آپ اس ماحول میں زیادہ بہتر کام کریں گے. اوبویسلی آپ اس ماحول کو چوز کریں گے جہاں پہ آپ کو اپریسیشن مل رہی ہوگی. بچے بھی یہی پیار کی تلاش میں ہوتے ہیں, اینڈ دس از واٹ کیپس دیم گوئنگ. تو اگر بچے, ایک چیز میں آپ کو ابھی آج پریزنٹیشن ہوئی ہے, کسی ایک بچے نے اگر زیادہ اچھی دی اور آپ کے بچے نے نہیں دی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کم توجہ دی گئی تھی یا کیا. اس کا اپنا بڑھنے کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں, اور اس طرح کی تو موٹیویشنل ٹاکس آپ نے بہت سنی ہوں گی کہ جو مائکروسافٹ کے مالک ہیں بل گیٹس, وہ بھی شاید اسکول سے نکال دیے گئے تھے, جو فیس بک کے ہیں وہ بھی نکال دیے گئے تھے, آئنسٹائن کو کہہ دیا تھا یہ تو فیلئر ہوں گے. تو ہمارا جو ترقی کا جو معیار ہے نا وہ گریڈز نہیں ہے, اس بات کو پلیز دھیان رکھے گا. ہمیں اچھے انسان بنانے ہیں جو کائنڈ ہوں, ہمبل ہوں, جن کو احساس ہو کہ دوسرا, ان چیزوں کے اوپر مطلب اگر آپ لوگوں کو کسی چیز پہ زور دینا ہے نا تو آپ کائنڈنیس کے اوپر, اچھے اخلاق کے اوپر, ایک دوسرے سے کیسے رویہ کرنا ہے, اپنے سے کمتر لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, کیونکہ اس وقت آپ کا اصل امتحان ہوگا, اور اپنے سے بڑھتر لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, اس کے اوپر زور دیں. پڑھائی, نمبرز وغیرہ یہ سب بچہ ابھی نہیں تو بعد میں, یا جب اس کو موقع ملے گا وہ اس وقت کر لے گا. آپ لوگ نے خود ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں, بچے اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے, دے ول گیٹ دیئر, دے ول گیٹ ٹو واٹ وین ویئر دے وانٹ ٹو ریچ. لیکن اگر اس پروسیس کے اندر وہ ہم سے غصہ اور ہم سے شکایت اور یہ والی عادت سیکھ لیں کہ جی بس دنیا میں سب غلط ہے, کچھ بھی اچھا نہیں ہے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے. ہمیں پالیٹکس میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں ملک میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں پاکستان میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا. میم سارا تو بچوں کو بائی روڈ لے کے جاتی ہیں, ان سے پوچھیں, ان کے بچوں سے پوچھیں جو لوگ ٹریول کر چکے, پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں, یعنی کہ ایسی جگہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کا ذکر نہیں سنا. ہم لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ چلے گئے. تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ ہم لوگ کو چاہیے کہ پازیٹیو کریں, اور جب پازیٹیو ہوں گے نا تو آپ کو دوسری چیزیں بھی خود ہی اچھی لگنے لگ جائیں گی, آپ کا نیگیٹو کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا. تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ بھاشن کیوں دے رہی ہیں آ کے, کیونکہ مجھے بہت آج کل جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں نا اس میں
اتنی نیگیٹیوٹی اور یہی نیگیٹیوٹی ہم اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں. تو پلیز ایسا نہیں کریں, ان لوگوں کی شخصیت تباہ ہو جائے گی. ان کو پازیٹیو بنا کے رکھیں اور اپریشیٹ کریں بچوں کو بہت. دے لو اٹ. ابھی تالیاں بچے سے خود پوچھ لیتے ہیں, جب زیادہ تالیاں بجی تو اچھا لگا تھا نا, یا جب کم بجنی تھی جب اچھا لگ رہا تھا. تو ضرور جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو حق کریں اور ان کو پیار کریں. ہمارے کلچر میں جو ہے وہ اس بات پہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. مجھے نہیں یاد میری امی نے کبھی بہت زور سے مجھے حق کی ہو یا میرے ابا نے کی ہو. تو ہم لوگ کو عادت نہیں ہے نا, ہم لوگ ہچکچاتے ہیں بہت زیادہ. تو بچوں میں تم لوگ کو یہ ٹاسک دے دیتی ہوں. ہم لوگ کی نا ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی اس چیز میں, تو آپ لوگوں کا اگر دل چاہ رہا ہو نا تو زبردستی جا کے اماں اور ابا کو حق کر لیا کرو. وہ انشاءاللہ ان کا دل خود ہی پگھل جائے گا, وہ بھی پھر ان کو عادت ختم ہو جائے گی. مجھے عادت نہیں تھی, میری بیٹی نے مجھے عادت ڈال دی ہے, وہ آ کے زبردستی مجھ سے چپکتی ہے اور ہم لوگ کو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. جبکہ میں سوچ رہی ہوں اگر ہم اسلام کو بھی دیکھیں اور اپنی سنت بھی دیکھیں تو اس میں تو کتنا ہے کہ آپ پیار کریں اور گلے لگائیں, اور بچوں کو کتنی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے کلچر میں دور اور ایسا. تو پلیز یہ چیز نہ کریں, بچوں سے پیار کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کے اساتذہ کی رسپیکٹ کریں اور جو فیصلہ لیا ہے اس کے اوپر کھڑے رہیں. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے, جو کہ ہوتی ہے ہر پیرنٹس کو ہوتی ہے, بچوں کے سامنے نہیں کرنی. الگ سے جا کے آپ پرنسپل سے, ٹیچر سے, ناٹ ان فرنٹ آف دیم, اور ان کو بتائیں بھی نہیں, سو دیٹ ان کے لیے ان کا اسکول ایک اچھی میموری ہو. آپ لوگ جو ان کے ذہن میں ڈالیں گے نا ہمیشہ وہی رہے گا. سو اف یو میک اٹ اے گڈ میموری, مطلب آئی میک دا اسکول ایئرز آف مائی چلڈرن اے گڈ میموری, دے آلویز ریمبر اٹ. جو دونوں میرے بڑے بچے ہیں, انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. تو ان کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ یار اسکول میں کتنا مزہ آتا تھا, کیسے زبردست قسم کے پروجیکٹس ہوتے تھے. نمبرس کسی کو نہیں یاد ہوتے, آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے 6 میں کتنے نمبر آئے تھے آپ کے, کلاس 5 میں کتنے نمبر آئے تھے آپ کے میتھس میں؟ پھر آپ نے تو آپ کی یادداشت وہ ہوگی فوٹوجینک والی. ورنہ کلاس 5 میں میتھس میں کتنے نمبر آئے تھے, یا 7th میں اردو میں کتنی مشکل سے پاس ہوا تھا, کسی کو نمبر نہیں یاد. لیکن ہاں وہ ٹیبلو یاد ہوگا, یا وہ جو اسپورٹس کا وہ ہوا تھا گیم جس کے لیے ہم گئے تھے, یا ہم فیلڈ ٹرپ پہ گئے تھے, وہ ساری باتیں یاد ہوگی. یہی میموریز ان کو بھی بنانے دیں پلیز. ان کی میموریز یہ نہ ہو کہ یار اسکول میں تو بس مارکس کے پیچھے پڑے رہتے تھے کیونکہ اماں ابا نے یہی کہا ہوا تھا اور ٹیچرس نے بھی یہی کہا ہوا تھا. ان کی میموریز بھی اچھی والی بنے رہنے دیں, ایکسٹرا کریکولر, اینڈ یو لرن اے لاٹ فرام دس. جو ان لوگوں نے آج بتایا ہے, آئی تھنک میرے جو بیٹا ہے چھوٹا, اس کو آئی تھنک اب زیادہ یاد رہے گا کہ سندھ بلوچستان اور اس سب میں, بجائے اس کے کہ اگر ہم کوئی ٹاپک اور ٹیچر کوئی پڑھا رہی ہوتی. سو پروجیکٹ بیس میں تو آئی لو اٹ کہ یو لرن اے لاٹ. بے شک آپ بہت چھوٹا سا کچھ چیز بتائیں گے, یا کوڈریلیٹرلس کا جو آج پروجیکٹس بنا ہوا تھا, تو آئی ڈونٹ ریمبر ڈوئنگ اٹ لائک دس ایور, کہ آپ نے وہ گھوڑے کا پروجیکٹ بنایا. تو اس سے یہ لوگ زیادہ سیکھیں گے. آف کورس آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ ویسا ہے, ایسا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا, ایگزام لیں, لیکن دے ول ریمبر اٹ. جو چیز آپ اپنے ہاتھ, مطلب مجھے یاد, مطلب آئی ایم لائک انلائٹنڈ ٹوڈے باقی سارے پروجیکٹ سے, تو آف کورس دے ول ریمبر اٹ فار ایور انشاءاللہ. سو سوری میں بہت ٹائم لے رہی ہوں, اب میں چلتی ہوں, لیکن پلیز تھوڑا بچوں کے ساتھ تالیاں زور سے بجائیں بچوں کے لیے پلیز, ونس اگین اپریشیٹ دیم اے لاٹ.